اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پہنچایا، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ ان کے سارے خاندان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دی، میری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی، اور دوسری ساری نسبتیں ختم ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی تادم زیست اسی نسبت پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری مراد بھائی شمس الدین صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی گزارشات سے ہمیں نوازیں۔ بھائی شمس الدین صاحب۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہمارے اسپیکر سابق قادیانی وکیل احمد سیف اللہ صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے یونٹ کے سرپرست اعلیٰ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے مرکزی رابطہ سیکرٹری حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجمع سے مجھے سلام کی آواز نہیں آئی۔ جیسے بھائی نے اعلان کر دیا کہ سابق قادیانی، تو میرے بھائیو تھوڑا سا تعارف میں آپ کو کروا دوں کہ میری تقریباً 35 سال کی زندگی چناب نگر ربوہ میں گزری ہے، اور چناب نگر ربوہ وہ شہر ہے جہاں پر تقریباً سارے ہی قادیانی رہتے ہیں۔ میرے والدین ابھی بھی چناب نگر ربوہ میں رہائش پذیر ہیں، اور ابھی تک وہ بھی قادیانی ہیں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں۔ میں 19 تاریخ کو عمرہ کر کے واپس آیا ہوں، اور میں بھی ان کے لیے وہاں دعا کر کے آیا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے والد صاحب لاہور آئے، تو میں ان سے ملاقات کرنے چلا گیا۔ تو آپ یقین کریں کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھاما ہے۔ تو اس کی سزا میں پونے 2 سال بعد کل میرے والد صاحب نے پرسوں مجھ سے تھوڑی سی بات کی، اور وہ بات صرف اتنی کی اور یہ کہا کہ بھئی تم مرتد ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو، تمہیں مبارک ہو، کم از کم میرے خاندان والوں کو بخش دو، ان کو قادیانی ہی رہنے دو۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مجھے یہ کہنا کہ مرتد ہو جانا یا کافر ہو جانا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ قادیانیوں کی نظر میں کیا ہے یہ مجھے مجمع بتائے گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے علاقہ میں یا آپ کی ماحول میں کوئی قادیانی رہتا ہے تو وہ آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کہ کون کون کہتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہیں؟ کوئی کہتا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ پچھلی دفعہ بھی بیان کیا
اس دفعہ بھی بیان کرتا ہوں، چونکہ کوئی ساتھی نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو بات بھول گئی ہوتی ہے۔ تو قادیانیوں کے دو سب سے بڑے عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ قادیانی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو مسلمانوں کا کیا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں مسلمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، مگر مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، وہ سب سے افضل نبی ہیں، آخری نبی میں ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو امت مسلمہ کے خلاف انہوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے، کیا اس عقیدے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ آپ یقین کریں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جب میں اپنے والد صاحب سے ملنے گیا تو میں نے ان کے سامنے یہ آیت رکھی، میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے؟ تو میرے والد صاحب کی عمر کم از کم اس وقت 73-74 سال ہے۔ تو مجھے کہنے لگے بیٹا میں وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو میں نے تجھے چھوٹے سے کو بچپن میں سکھایا تھا۔ تو میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا وہ کلمہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جو آپ نے مجھے سکھایا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے کہا جب میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب اٹھا کر دیکھتا ہوں تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد میں خود ہوں۔ مرزا کیا کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد میں خود ہوں۔ تو میں نے کہا جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے قادیانیت کو ترک کر دیا۔ اب میں ان کو ثبوت دے رہا ہوں، کتاب دکھا رہا ہوں، مگر وہ میری بات تسلیم نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں نے ان کو قادیانیت کا سارا آئینہ دکھایا، قادیانی کے جتنے کفر تھے وہ دکھائے، اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا بھی کر کے آیا، مگر انہوں نے مجھے آخر میں صرف یہی کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ جتنے مسلمان ہو جہنم کے رستے پر ہو اور ہم قادیانی جنت کے رستے پر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قادیانیت ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ گئے اس کے پاس چلے گئے، اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جو آپ کے علاقہ جات میں ختم نبوت کورس کروائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قادیانی فتنوں سے آگاہ کر دیا جائے۔ 2013 میں جب میں نے ایوان اقبال لاہور میں فتح مبالغہ کانفرنس میں اپنا قبول اسلام کیا تو اس کے بعد جو عید آئی وہ میری اسلام میں پہلی عید تھی۔ اس بڑی عید والے دن مجھے میرے بہنوئی نے ٹیلی فون کیا اور مجھے یہ کہا کہ بھائی شمس الدین آج ہمارے گھر آ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی جان آج تو عید ہے۔ کہنے لگے نہیں، آج کچھ قادیانی گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شمس الدین کا مولوی پونا اتارنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مولوی پونا کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں نے ایسے کیا کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں لیں تو میں ان کے گھر چلا گیا۔ ان کے گھر جا کر میں بیٹھا، ان سے میری گفتگو شروع ہوئی تو بات چلی، میرے بہنوئی نے یہ بات کہی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا اتنا نیک بندہ تھا، اللہ کا اتنا بڑا ولی تھا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کہ ان کی قبر کہاں پر ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی پر وحی کر کر اس کو یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں واقع ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ کشمیر کا نام تو سنا ہے نا؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو مرزے پہ قبر کی وحی ہوئی ہے، وحی لے کے آنے والا کون تھا؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا وحی لے کر کون آتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتا ہے۔ کہنے لگے جی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں، آگے آپ کے کام آئے گی۔ جب ان کی بات ختم ہوئی، میں نے مرزا کی کتابیں نکالی، ٹیبل پہ رکھی، تو میں نے ایک کتاب نکالی مرزا غلام احمد قادیانی کی، اس کو کھول کے میں نے ان سے کہا اس کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟
بقول مرزے کے اس کی قبر کشمیر میں ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ کتاب ہے جس پر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی کی تھی، اور وحی لے کے آنے والا کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ میں نے وہ کتاب دکھانے کے بعد اپنے پاس یہاں رکھ لی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور کتاب نکالی مرزا غلام احمد قادیانی کی، نکال کے میں نے ان کو دکھائی۔ میں نے کہا مرزا اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ اور جو پہلی قبر ہے وہ کہاں پر ہے؟ کشمیر میں۔ دوسری قبر فلسطین میں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پہلی قبر پر آپ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، تو یہ بتائیں دوسری قبر پر وحی کون لے کر آیا؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک قبر پہ جبرائیل علیہ السلام آ کے کہے کشمیر میں ہے اور دوسری آ کے کہہ دے کہ فلسطین میں ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں بتاتا ہوں یہ وحی مرزے پہ کون لے کے آیا۔ تو شاید آپ نے بھی نام سنا ہو، مرزے کا ایک فرشتہ تھا، اس کا نام تھا ٹچی ٹچی۔ سنا ہے نام؟ ہاتھ کھڑا کر دے مجھے اندازہ ہو جائے باقی سنا ہے۔ اچھا، میں نے کہا اس پہ وحی لے کے آیا ٹچی ٹچی۔ اب وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے۔ اچھا، میں نے اس طرح تیسری کتاب نکالی، وہ کھولی، کھول کے میں نے ان کو دکھائی۔ میں نے کہا اس میں مرزا لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلاد شام میں واقع ہے۔ اب چونکہ لکھنے والا مرزا تھا، اب اس لیے وہ چونچا بھی نہیں کر سکے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اب یہ تیسری جو قبر آئی ہے تو یقیناً اللہ نے وحی کی ہوگی مرزے کو، تو یہ کون سا فرشتہ وحی لے کر آیا؟ اب وہ بیچارے سارے خاموش۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا میں بتاتا ہوں تیسری وحی کون لے کر آیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو قادیان ہے یہ کہاں پر واقع ہے؟ ہندوستان میں، انڈیا میں۔ تو ہندوستان میں کون لوگ رہتے ہیں؟ ہندو۔ تو یہ جو فرشتہ تھا مرزے کا، کیونکہ ہندوستان تھا تو یہ بھی ہندو تھا، کیونکہ اس کا نام ہے مٹھن لال، تو نام نے بتا دیا کہ یہ فرشتہ ہندو ہے۔ ایسے نام رکھتے ہیں نا وہ، لال سنگھ تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے، تیجا سنگھ۔ تو یہ مٹھن لال بھی مرزے کا ایک فرشتہ تھا، ہندو تھا۔ اس نے آ کے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ بلاد شام میں ہے۔ اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کتنی قبریں ہو گئی؟ 3۔ وہ بھی کتاب میں نے یہاں رکھی، جب میں ایسے میں نے کیا تو مجھے کہنے لگے رک جاؤ۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا جی چوتھی قبر نکالنے لگا ہوں۔ کہنے لگے یار یہ میرا گھر رہ کے قبرستان ہے۔ اور میں نے کہا جی قبروں کا ذکر میں نے کیا، قبر کا ذکر تو آپ نے کیا۔ تو میں نے کہا یہیں سے شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے آپ بولے وہاں سے شروع ہو جائیں گے، ہمیں کیا۔ تو کہنے لگے بند کر دو ان کتابوں کو، بڑے غصے سے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مرزے کو مانتے کیا ہو؟ کہنے لگے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی کی کتاب تو ایسے بند کراتے ہیں کہ بند کر دے اس کو؟ اللہ کے نبی کی بات تو حدیث ہوتی ہے، اور سنو تو صحیح مجھ سے۔ میں نے کہا خدا کی قسم ابھی تو 5ویں قبر بھی اندر کتابوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 5 قبریں، 5 فرشتے آپ کو بنا کے جاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے کون سی۔ اچھا بہر کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کتابیں بند کر دو، تم زبانی بات کرتے ہیں۔ چلے وہ میں نے اپنی وہ دکانداری سمیٹنی شروع کی۔ ابھی میں کتابیں بند کر رہا تھا تو وہ جو 6-7 بندے آئے تھے نا میرا مولوی پڑا اتارنے کے لیے، ان میں سے ایک نے فون نکال لیا جیب سے، بڑا اکھڑا ہو کے پینٹ کے پیچھے سے نکالا، ہیلو، اچھا اچھا ہاں جی وہ آواز نہیں آ رہی، جی جی میں باہر آ کے بات کرتا ہوں۔ چلیں ایک بار چلا گیا، وہ باہر پہنچا نہیں، دوسرے نے کہا بھائی جان، میں نے کہا 2 گئے، ابھی مجھے پتا تیسرا بڑی انگلی کھڑی کرے گا، وہی ہوا۔ تیسرا اٹھا کہنے لگا بھائی جان، وہ بھی گیا۔
جتنی دیر میں نے اپنی کتابیں سمیٹی دوبارہ ترتیب لگائی وہ 5-6 جو میرا مولوی پڑھا اتارنے آئے تھے وہ سارے غائب. وہ میں نے بھائی جان سے کہا, میں نے کہا بھائی جان وہ کہاں گئے؟ وہ ادھر ہی ہیں, آ جائیں گے. میں نے کہا جی جب تک میں بیٹھا ہوں ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا. میں نے کہا جب تک میں بیٹھا ہوں ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. میں نے کہا آپ فون کر لیں پھر بھی کوئی نہیں آئے گا. آپ یقین کریں کہ میں عصر سے بیٹھا, رات کے 2 بج گئے, ان میں سے کوئی بندہ واپس نہیں آیا. اور میں نے رات 2 بجے تک ان کو قادیانی کتابوں سے کفر دکھاتا رہا کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں. جب رات کے 2 بج گئے تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ رات کے 2 بج گئے, میں نے آپ کو قادیانی کفر اتنے دکھائے, تو آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی سے زیادہ پیار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے؟ چلو جس کو تو اللہ کے نبی سے پیار ہے وہ زور سے مجمع میں کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو مدینہ جانا چاہتا ہے وہ اس سے زور سے کہے سبحان اللہ. تو آگے سے مجھے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ آگے سے مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مرزا غلام احمد قادیانی سے زیادہ پیار ہے. اب آپ اندازہ کر لیں ان کی حالت کا کہ انہیں اللہ کے نبی سے کم پیار ہے, مرزے سے زیادہ پیار ہے. تو میں نے اپنی بہن کو یہ بات کہی, میں نے کہا باجی میری بات سن, وہ خود جہنم میں چلا گیا, تجھے جہنم میں لے کے جا رہا ہے, اس کا کھیڑا چھوڑ دے. تو آگے سے بتاؤں مجھے کیا جواب ملا؟ مجھے اس نے کہا کہ اگر اللہ میاں بھی آ کر میرے کان میں یہ بات کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے تو میں اللہ کی بات بھی نہیں مانوں گی. بس اس نے یہ بات کہی, رات کے 2:30 بج چکے تھے. میں نے اپنا بیگ لیا, دوبارہ وہاں رکھا گاڑی میں, میں بڑے ہی بوجھل قدموں سے, اس لیے کہ ایک ہی میری بہن تھی, میرا ذہن تھا اللہ اسے بھی اسلام کی دولت دے دے, مگر اس نے اتنی بڑی بات کہی کہ میں گھر آنے تک بڑا افسردہ رہا. دعا شروع کر دی اللہ سے, مگر اب چونکہ انہوں نے پکارا تھا اللہ کو, کس کو للکارا؟ اللہ کو. تو آپ یقین کریں 1.5 مہینہ نہیں گزرا تو میں نے دعا کر کے اپنے بڑے بھانجے کو فون کیا. تو میں نے اسے کہا یار, اور میں آپ کو یہ بتاؤں وہ میرا بڑا بھانجا سب سے بڑا میرا مخالف تھا. وہ کہتا تھا ماموں مرتد ہے, ماموں کافر ہے, ماموں جو اس کے دل میں آتا تھا وہ مجھے گالیاں نکالتا تھا. اچھا جب میں نے فون کیا تو میں نے کہا آگے سے اس نے گالیاں نکالنی ہیں, مگر کیا میں گالیاں دیکھوں یا تبلیغ کروں؟ آپ بتائیں. تبلیغ کرنی چاہیے نا. تو میں نے اس کو فون کیا, اس نے بڑے آرام سے فون اٹھایا, اس نے کہا ماموں کیا بات ہے؟ میں نے کہا بیٹا آج شام کو میرے گھر آ جاؤ. کہنے لگا جی رات کو 9 بجے آؤں گا. رات کو 9 بجے اپنے 2 دوستوں کے ہاں میرے گھر آ گیا, بیٹھ گیا. میں نے اسے قادیانی کتب سے حوالے دکھانے شروع کیے. آپ بور ہو جائیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں, میں بند کر دوں گا بیان. مگر میں آپ کو تقریر نہیں سنا رہا, میں آپ کو ان کے اندر کے حالات بتا رہا ہوں جو خود قادیانیوں کے ساتھ میں نے باتیں کی ہیں. اچھا رات کو آیا, میری اس سے گفتگو ہوئی, 3 گھنٹے سے میں نے قادیانی کتب سے اس کے کفر دکھائے. تو مجھے کہنے لگا ماموں انتہائی گندی باتیں لکھی ہیں, انتہائی کفر لکھا ہے, یہ بہت بڑا گند لکھا ہوا ہے. تو میں بڑا خوش ہو گیا, میں نے کہا چلو لگتا ہے یہ صحیح رستے پہ آنے لگا ہے. تو کہنے لگا مگر ماموں میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ. کہنے لگا یہ کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ہیں ہی نہیں. میں نے کہا یار یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہیں. کہنے لگا نہیں, یہ آپ نے اس جیسی کتابیں چھاپی ہیں اور یہ کسی مولوی نے اتنا گند لکھا ہے, مرزا اتنا گند نہیں لکھ سکتا. اب میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا اسے کیسے سمجھاؤں؟ تو میں اٹھا, میں نے قرآن پاک پکڑا, میں نے کہا اس کتاب کو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی کتاب ہے, قرآن پاک ہے. میں نے کہا میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ہیں. یہی ثبوت ہے نا میرے پاس, اس سے بڑا ثبوت ہے کوئی؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا اس کو. اب آپ سوچیں
کہ اگلا حل کیا تھا. اس سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا. اللہ نے اسی وقت مدد فرمائی میری. اللہ نے اسی وقت ذہن میں یہ بات ڈال دی. میں نے کہا اچھا یار ایک اور حل بھی ہے. اگر تمہیں قرآن پہ اعتبار نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تو ایک اور حل بھی ہے. وہ تجھے یہ میں دیتا ہوں کہ تو پکا بتا یہ کتابیں کسی مولوی کی لکھی ہیں. اس نے کہا ماموں مجھے 1000% یقین ہے کہ ایسی گندی باتیں کوئی مسلمان لکھ سکتا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی نہیں لکھ سکتا. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا ایسا ہے کہ فیصلے کا آسان حل ہے. تیری نظر میں جس نے یہ کتابیں لکھی ہیں مسلمان تو کہتا ہے وہ برا ہے, میری نظر میں مرزا غلام احمد قادیانی برا ہے. تو ایسا کر, تو اس کے لکھنے والے پہ لعنت بھیج دے. بس میں بھی لکھنے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں, تو بھی لکھنے والے پہ لعنت بھیج. اب چونکہ بات آنی تھی مرزے پہ, سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب بات آنی تھی مرزے پہ. وہاں آ کے نا وہ صوفے پہ ایسے ہو گیا, پھر ایسے ہوا, کہنے لگا ماموں ویکھی کتے مروان آ دیں. میں کیا بھیج, کہنے لگا نہیں بھیجتا. بس اتنی بات کی, کہنے لگا ماموں میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جاؤ, میرا کام تھا تمہیں 3 گھنٹے کفر دکھائے, اب تم جاؤ. وہ اٹھا چلا گیا, ساری رات گھر سویا نہیں جا کے. صبح اٹھا ہے, اپنی بیوی کو ساتھ لیا, ایک قادیانی عالم کے گھر چلا گیا جو ان قادیانیوں کا تھا. اس کے گھر سے 2 کتابیں لیں, مجھے فون کیا, شام کو میرے گھر آیا. مجھے کہنے لگا ماموں یہ 2 کتابیں میں قادیانی کے گھر سے لایا ہوں, مجھے ان کتابوں پہ یقین ہے کہ یہ اب قادیانی کی کتب ہیں, تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنی کتابیں نکالیں تو میں میچ کرتا ہوں کہ کتابیں ایک جیسی ہیں. وہ میں نے اپنی 2 کتابیں الماری سے نکال کے اس کو دی. ایک طرف اس کی بیوی بیٹھ گئی, ایک طرف خود بیٹھ گیا. ایسے کتابیں کھولتے رہے, صفحے پڑھتے رہے. پونا گھنٹہ وہ کتابیں میچ کرتے رہے. جب پونا گھنٹے بعد اسے پتہ چل گیا کہ ماموں کی کتابوں میں اور جو میں کتابیں لے کے آیا اس میں فرق کوئی نہیں, تو اس نے کہا ماموں بس کتابیں بند کر دیں. میں نے اپنی کتابیں پکڑ کے الماری میں رکھی. میں نے کہا بیٹا اب تم نے کیا سوچا؟ تو کہنے لگا ماموں رات کو میں ڈرتا تھا کیونکہ میری امی نے یہ بات کہی تھی کہ جو ماموں کے پاس کتابیں ہیں 2 نمبر ہیں. تو اب میں نے تحقیق کر لی, تصدیق کر لی, کتابوں میں 19-20 کا فرق نہیں ہے. وہ بھی قادیانی کتب ہیں, یہ بھی قادیانی کتب ہیں. تو میں نے کہا جو رات کو گندی باتیں, رات کو کفر تھے جو تو کہہ رہا تھا, اب کدھر گئے؟ کہنے لگا میں اپنی بات پہ اب بھی قائم ہوں, یہ باتیں گندی ہیں, کفر ہیں. تو رات کو میں نے مرزے پہ لعنت نہیں بھیجی, اب میں مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت, شہدائے ختم نبوت, مجاہدین ختم نبوت. اس نے کہا ماموں مجھے کلمہ پڑھائیں. اس نے الحمدللہ کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہوا. میں نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا, میں نے کہا اب آپ نے بھی قادیانی کفر دیکھ لیے, آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میاں تو مسلمان ہو گیا. اس کی بیوی نے کہا ماموں میں نے بھی لعنت بھیج دی. اس نے کہا ماموں میں نے بھی لعنت بھیج دی, مجھے بھی کلمہ پڑھائے, میں بھی مسلمان ہوتی ہوں. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ لڑکا کون ہے. یہ لڑکا وہ ہے جس کی ماں مجھے اس رات کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں بھی میرے کان میں کہے کہ مرزا جھوٹا ہے تو میں اللہ کی بات نہیں مانتی. اللہ نے مہینے کے اندر اسے اس کا سبق سکھا دیا. اب وہ لڑکا کیا کرتا ہے, صبح ٹوپی پہنتا ہے, مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, جب سیڑھیاں چڑھ کے اپنے اوپر جاتا ہے تو کہتا ہے مرزا قادیانی پہ لعنت, اور ماں سنتی ہے. اب کیا ہوا, اب اس کے بعد میری نظر چھوٹے بھانجے پہ چلے گی. اس کو میں نے فون کیا تو مجھے کہنے لگا ماموں وہ بڑا بھائی تھا جو آپ کی باتوں میں آ گیا, میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والا. میں نے کہا یار میں نے تجھے باتوں میں کب لے کے آنا ہے؟ کہنے لگا میں تو جماعت کی کتابوں کی تصدیق کروں گا چناب نگر ربوہ جا کے, وہاں لائبریری ہے جماعت کی, وہاں جا کے بیٹھوں گا, قادیانی کتب کھولوں گا, آپ مجھے فون کریں گے, جو کتاب کا صفحہ میں کہوں گا آپ گھر سے پڑھیں گے, میں وہاں بیٹھ کے سنوں گا. میں نے کہا فیصلہ منظور ہے. وہ وہاں سے چلا گیا چناب نگر,
وہاں جا کے لائبریری میں بیٹھ گیا, کتابیں کھولی, مجھے فون کیا. توجہ کریں, 1.25 گھنٹے میں اسے ٹیلی فون پہ قادیانی کفر سناتا رہا. 1.25 گھنٹے کے بعد مجھے کہنے لگا ماموں میں تھک گیا. میں نے کہا بیٹا کس کو مانتا ہے تو؟ کہنے لگا سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کس کو ماننے والا ہے؟ کہنے لگا جی مرزا غلام احمد قادیانی کو. میں نے کہا اس لیے تھک گیا ہے. میں نے کہا ماموں کس کو مانتا ہے؟ اب چپ. اور میں نے کہا ماموں کس کو مانتا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں. ماموں مانتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. میں نے کہا ماموں سے کہا ماموں 2 گھنٹے اور تجھے قادیانی کفر سناتا ہے. کہنے لگا ماموں مجھے سمجھ لگ گئی, میں لاہور آ کے اعلان کر دوں گا. اور میں نے کہا لاہور کس نے دیکھا ہے؟ تو چناب نگر سے نکلے گا, گاڑی پہ بیٹھے گا, 4 گھنٹے سفر طے کر کے آئے گا. اگر اس سے پہلے اللہ نے تجھے اپنے پاس بلا لیا تو موت کس میں ہوگی؟ کفر میں. تو میں نے کہا یہی کلمہ پڑھ اور مرزے پہ لعنت بھیج. تو بچہ تھا کوئی 20-22 سال کا. کہنے لگا بڑے فون میں بڑے آرام سے نا, کہنے لگا ماموں یہاں پہ سارے قادیانی بیٹھے نزدیک میرے. قادیانیوں کی لائبریری تھی نا. اور میں نے کہا بچے اعلان کرنے کا تو مزہ کفر میں ہی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حضرت عمر فاروق نے کہاں اعلان کیا تھا؟ گھر میں کہ بیت اللہ میں جا کے؟ تو میں نے کہا بچے مزہ ہی یہاں پہ ہے, تو پڑھ کلمہ. کہنے لگا ماموں ویکھی مروانہ دئی, عمر بڑی چھوٹی. میں کہا اچھا ہو لیجا پڑھ لا یار. کہندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت. اس نے کلمہ پڑھا. میں نے کہا اتنا نہیں, اس کے ساتھ مرزے پہ لعنت بھی بھیجنی ہے, کیونکہ کلمہ تو مرزے بھی پڑھ کے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مرزے پہ کہنے لگا ماموں لگتا ہے تسی لک بن لیا مروان تے. میں کہا تو کلمہ پڑھ لیا ہے نا, لعنت بھیج دے. میں کہا مرزائی تیرے نیڑے نہیں آن لگے, کلمے کی دہشت ہی بڑی. الحمدللہ کلمے دا انہاں دے خوف ہی بڑا ہے. اگر ایمان اللہ کلمہ پڑھے گا تو جے مرزائیاں اللہ پڑھنا ہی. انہیں یقین کرو فون تے میں نے کہا مرزائیاں تے لعنت. میں کہا پتروں لائبریری سے نکل. لائبریری سے نکلا, لاہور آ گیا. اب یہ لڑکا کون ہے؟ مجمع کو سمجھ لگی یہ لڑکا کون ہے؟ یہ اسی عورت کا یعنی میری بہن کا چھوٹا بیٹا ہے جو کہتی تھی نا کہ مجھے مرزے سے زیادہ پیار ہے. اللہ نے دوسرے بیٹے کو اسلام کی دولت دے دی. الحمدللہ آج دونوں اس کے بیٹے مسلمان ہیں. اور وہ پتہ کیا کرتی ہے؟ ایسے وہ کپڑا پکڑ لیتی, جھولی اٹھاتی ہے اور میرے لیے صبح شام بد دعائیں کرتی ہے. ایک دن بھانجے نے فون کیا, کہنے لگا ماموں امی تانوں بڑیاں بد دعاواں دیندی جے. پنجابی سمجھ آندی کوئی نہیں آندی؟ تو اچھا کہ بولو میرے تک آواز آئے یار. کہندا ماموں امی بڑیاں تانوں بد دعاواں دیندی. میں کہا کی بد دعاواں دیندی؟ کہنے لگا امی کہتی ہے یا اللہ یہ بچے سکھ ہو جان, عیسائی ہو جان, ہندو ہو جان. ایک دن میں چلا گیا ان کے گھر, وہاں بیٹھا. میں نے کہا دیکھ تو میری اکلوتی بہن ہے, بے شک تیرے آگے 3 بھائی ہیں, تو 3 بھائیوں کے لیے بہن ہے, تو مجھے کیسی بد دعائیں دے رہی ہے؟ میں نے کہا بات سن میری, اگر انگلی کٹ جائے کوئی کاٹ دے تو اس کی سزا انگلی ہی کاٹنا ہے, ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. تو میں نے کہا تو جو مجھے اتنی بد دعائیں دے رہی ہے, تو مجھے ایک ہی بد دعا دے. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا صرف اتنی بد دعا دے کہ یا اللہ اس نے جو میرے بچوں کو بنایا اس کے بچوں کو تو بھی وہی بنا. اب یہاں آگے وہ ڈگمگا گئی. میں نے کہا یہ بد دعا دے کہ اگر تو میں نے اس کو سکھ بنایا تو سکھ کی بد دعا دے. بس کہہ دے یا اللہ جو اس نے میرے بچوں کو بنایا تو اس کے بچوں کو پکا وہ بنا دے. کہہ لگے نہیں میں تو یہی منگنی تیرے بچے سکھ ہوں, تیرے زندگی جو ہوں. میں کہا پھر منگی جا, تیری دعا قبول نہیں ہو. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ قادیانی کو ہم نے سمجھانا ہے، مگر سمجھانا کس نے ہے؟ جس کو خود سمجھ ہے۔ اگر ہر بندہ بات کرنا لگ جائے نا قادیانی سے تو وہ ان کے دو پیج نہیں سمجھتا۔ اس لیے جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم آپ سے ایک مطالبہ چاہتے ہیں۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کے ساتھ اپنا مکمل طور پر